نہیں یہ تو ہو گیا، اپنی جی آ جائے. مشکل الفاظ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، بکرتوں و اصیلا، صبح و شام. بکرتوں و اصیلا، بکرا کہا جاتا ہے صبح کو، اصیلا کہا جاتا ہے شام کو. یلقون وہ ملیں گے، تعتدون تم عدت پوری کراتے ہو، ایستنکحا کہ وہ کیا کرے، وہ نکاح کر لی. یا کہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے مجھے نظر سے نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہے تو اپنے پاس جگہ وہ دے. اور ان تقر اعینہن کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی وہ رہے. اور تحیہ کا معنی ہے دعا، تحیہ کا معنی ہے تحفہ اور دعا. اور سراج منیرہ کا معنی ہے روشن چراغ. سراج کہا جاتا ہے سورج کو، اور منیر کہا جاتا ہے روشن چیز کو. تو سراج منیرہ کا مطلب ہے کہ روشن چراغ. وہبت کا معنی اس نے ہبہ کیا، اس نے ہبہ کیا. ترجی اگر تو چاہے، اور عزلتا تو نے علیحدہ وہ کیا. عزل کا معنی کیا ہے، علیحدہ کرنا. بات سمجھ آ رہی میری کہ نہیں؟ اب آ جائے، اچھا اب آ جائے ترجمہ پھر. یا ایھا الذین، اے وہ لوگ آمنو جنہوں نے ایمان لائے ہے، اذکروا اللہ، اللہ کی ذکر کرو، ذکرن کثیرہ بہت زیادہ. وسبحوا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ و اصیلا صبح اور شام. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم، وہ ذات ہے، یصلی علیکم جو وہ رحمت بھیجتا ہے آپ پر، وہ ملائکتہ اور ان کی ملائکہ، لیخرجکم من الظلمات تاکہ تم کو نکالے اندھیروں سے، الی النور، نور مطلب کفر اور شرک کی ظلم سے نکالے، ظلم سے مراد کفر و شرک ہے، الی النور سے مراد اسلام ہے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے اللہ مومنین پر کیا، رحیم رحمت کرنے والا. تحیتہم یوم، تحیتہم یوم یلقونہ سلاما، اور ان کا جو دعا ہوگا یوم اس دن، یلقونہ جب وہ ملاقات کریں گے ان کے ساتھ، سلاما یعنی سلام ہوگا وہاں پر جنت میں. وعد لہم اجرا کریما، اور اعد لہم اور تیار کیا ہے ان کے لیے اجر عظیمہ بہترین اجر. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہدن یعنی گواہ، و مبشرن اور بشارت دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، وداعیا اللہ اور بلانے والا اللہ کی طرف باذنہ اللہ کی اذن سے، و سراجا منیرا اور روشن چراغ. یعنی آپ میں کوئی شک نہیں آپ کی رسالت میں، ٹھیک ہے نا؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، وبشر المؤمنین، اور بشارت دو مومنوں کو، بان لہم من اللہ فضلا کبیرہ کہ بے شک ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ اطاعت نہ کرے، آپ تابعداری نہ کرے کافروں کی اور اس طرح منافقین کی. ودع اذاہم، اور ودع، اور تو ان کو جو ہے نا، ودع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو اپنی حالت پر، ٹھیک ہے نا، ان کی تکالیفوں کو جو بھی ہے نا اس کو نظر انداز کرو. وتوکل اللہ، اور اللہ پر توکل کرو. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کافی ہے وکیلاً، وکیل اور کارساز ہے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگ آمنو جنہوں نے ایمان لائے ہے، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں کے ساتھ، ثم طلقوہن، پھر آپ ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسہن، پہلے اس کے کہ آپ نے ان کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو. فما لکم علیہن من عدت، طور پر کوئی عدت نہیں. یعنی اگر کسی نے مثال کے طور پر نکاح تو ہو گیا ہے، اب رخصتی نہیں ہوئی، تو اگر کسی نے ایسے عورت کو طلاق دے دیا نا تو پھر اس پر عدت وہ نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ من عدت تعتدوا، جس کو تم عدت وہ گنتی وہ کرتے ہو. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تو ان کو فمتعو تو اس کو سامان دے دو، وسرحوہن اس کو رخصت کو، سراحا جمیلا بہترین، مطلب اس کو کوئی ایک دو جوڑے سامان دے دو اور ان کو واپس کر دو. یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک، بے شک ہم نے حلال کیا آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو، اللاتی آتیت اللاتی وہ عورت، آتیت اجورہن جو، آتیت اجورہن جو آپ نے دیا ہے ان کو ان کے مہر. وما ملکت یمینک، اور جو آپ کا دایاں ہاتھ ان کے مالک ہے. مما آفا اللہ علیک، جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال فی کی طور پر. وہ ایک مال فی کیا ہوتا ہے؟ مال فی جو ہے نا، مال فی وہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مسلمان جب جنگ کی حالت میں کافروں سے کوئی مال وہ حاصل کرے اور اس میں جنگ نہ ہو جائے بلکہ بغیر جنگ کے حاصل کیا جائے تو اس کو مال فی کہا جاتا ہے. اور جو جنگ کی صورت میں وہ مال پر قبضہ کیا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مالی وہ غنیمت وہ کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور لونڈیا جو غلام ہوا کہ پہلے زمانے میں جب اسلام قوی تھا، مضبوط تھا، اب لونڈیوں کی کہانی وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟
اچھا جی، ہاں مما آفا اللہ علیہ کا وہ بنات عم کا، اور آپ کی چچا کی جو ہے نا وہ بیٹیاں وہ بھی حلال ہے، وہ بنات عمات کا، اور آپ کی جو پھوپھیوں کی جو بیٹیاں وہ بھی اس کے ساتھ بھی نکاح حلال ہے، وہ بنات خالی کا، اور آپ کی ماموں کی جو بیٹی ان کے ساتھ نکاح حلال ہے، وہ بنات خالات کا، اور اپنی خالاؤں کے ساتھ التی حاجر نامہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مؤمنۃ، اور ایک مومن عورت ان وہبت نفسها للنبی، اگر وہ ہبہ کرے، گفٹ کرے اپنی آپ کو نبی علیہ السلام کے لیے، ان اراد اگر نبی چاہے ایستنکحا کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کرے، خالصتاً تو وہ خالص ہوگا آپ کے لیے، من دون مومنوں کے علاوہ، باقی کے لیے نہیں، یہ صرف نبی کی شان کے مطابق ہے۔ قد علمنا ما فرضنا، بے شک ہمیں پتہ ہے، ما فرضنا علیہم کہ ہم نے جو مقرر کیا ہے، فی ازواجہم ان کی، یعنی کہ جو ان کا جو یعنی جو شوہروں پر جو مقرر کیا گیا ہے نا، مطلب ان کی بیویوں کا جو مہر ہے وہ جو مقرر ہے، تو وہ اندازہ ہے 10 درہم سے، مہر وہ کم نہیں ہوگا، اور زیادہ ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں ملکت ایمان ہو، اور جن کے تم مالک ہو، یعنی اس سے مراد لونڈیا ہے، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ یہ آپ کے لیے کوئی حرج نہ ہو، وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ترجی من تشاء منہن، اور آپ کو یہ بھی جو ہے نا وہ اختیار دیا گیا ہے کہ اختیار دیا گیا ہے جو تم چاہتے ہو، منہن ان بیویوں سے، وہ تو الیک من تشاء، جس سے تم علیحدہ رہنا چاہتے ہو بے شک علیحدہ کرو۔ مثال آپ علیہ السلام کو یہ اختیار ہے کہ جن بیویوں کو تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو اس کو رکھو، جس کو نہ رکھنا چاہو تو بے شک طلاق دے دو۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو طلاق کا وہ ارادہ کیا، لیکن بعد میں آپ علیہ السلام سے وہ رجوع بھی کر لیا، اور آپ نے اس کو طلاق وہ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جس کو تم نے مطلب جدا کیا، ممن اس کو، غزلتا جس سے آپ نے مطلب غزلتا جدائی، غزل کا معنی جدائی اختیار کیا، فلا جناح علیک، تو پھر آپ پر کوئی گناہ وہ نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ مساوات قائم کریں، نبی کی شان کے لیے یہ کوئی اس پر فرض اور واجب وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، فلا جناح علیک ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ قریب ہے اس بات کی طرف، ان تقر اعینہن کہ آپ کی جو آنکھ ہے نا وہ کیا رہے، وہ ٹنڈی رہے، ولا یحزن، اور وہ غمناک نہ ہو، ویرضین بما اعطیتموہن، اور وہ خوش رہے ان چیزوں پر جو آپ نے ان کو وہ دیا ہے، واللہ یعلم، یہ بیویوں کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ علیہ السلام کو، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوب، جو آپ کے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حلم بردبار بھی ہے، صبر۔ لا یحل لک النساء، حلال نہیں آپ کے لیے عورتیں، من بعد اس کے بعد، کیا مطلب، یعنی یہ تو ان کے سوا عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ ان کی بیویوں کو چھوڑ کر، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ان تبدل بہن کہ تم جو ہے نا وہ تبدیل کرو ان میں سے، من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک، یعنی اگرچہ آپ کو ان کا حسن جو ہے نا وہ کیا اگر تعجب میں وہ ڈال دے، ہاں اتنی سی بات ہے، الا ما ملکت یمینک، جس کا آپ مالک ہو، آپ کا دائیں، مطلب جو آپ کی لونڈیا ہے نا، تو اس میں کوئی حرج وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔